السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 957واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، ٹیچرس ڈے پر میں نے اپنے فیس بک وال کے اوپر یہ پوسٹ کیا تھا کہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونے والے، وہ ہمارے ایسے استاد تھے جن کے بیانات کو سن سن کر ہمیں اپنے زندگی میں انرجی محسوس ہوتی ہے، اور جن کے بیانات سن کر ہم کو ایسا موٹیویشن ملا ہوا ہے، انسپریشن ملا ہوا ہے، ہمارے زندگی میں ایک ریولیوشن پیدا ہو کر زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو چکا ہے۔ یہ صرف حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کی وجہ سے۔ تو بہت سارے نوجوانوں نے انہوں نے میرے سے کہا کہ حضرت آپ اکثر اپنے بیانات میں بھی حوالے دیتے ہیں، ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اصل میں میرے محترم بزرگوں، ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس مہاراشٹر کی سرزمین پر ایک شیر جس کی دہاڑ سنتے ہی پورا علاقہ، پورا صوبہ وہ ایسے دوڑتا تھا جیسے ایک ماں سے بچھڑے ہوئے بچے اپنے ماں کی آواز کو سن کر اس کی طرف دوڑتے ہیں، اور وہ شیر تھے ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ داعی تھے، وہ مبلغ تھے جنہوں نے اس پورے صوبے کو اور اس صوبے کے اطراف کے جو صوبے ہیں ان کے علاقوں کو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے اوپر کھڑا کر دیا۔ آج لوگ مہاراشٹر میں دعوت کا کام سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نظام الدین کے اندر وہاں کے مشورے میں، وہاں کے بیانات میں مثالیں دی جاتی ہے کہ دعوت کا کام اگر تم کو سیکھنا ہے تو جاؤ مہاراشٹر میں جا کر سیکھو۔ آج آپ کو یہ سرسبزی، یہ شادابی، یہ گلشن، یہ گلستان جو پورے صوبے میں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے جس شخصیت کی محنت ہے، جس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے جھونک دیا تھا، وہ تھے ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان، حضرت مولانا کی زندگی، حضرت مولانا کا تواضع، حضرت مولانا کی عاجزی، حضرت مولانا کی انکساری، آج بھی لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مولانا کی صحبت میں وقت گزارے، جنہوں نے حضرت مولانا کے بیانات سنے، جنہوں نے حضرت مولانا کے ساتھ میں وقت لگائی، لیکن وہ جو کشش تھی نا، کشش آج وہ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، دیکھو حضرت مولانا یعنی اللہ نے اس بندے خدا کی زبان میں کیسا اٹریکشن رکھا تھا۔ بیڑ کے اجتماع میں حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بھی آخری اجتماع، عمومی اجتماع مہاراشٹر میں اس زمانے میں ہر سال ایک اجتماع ہوا کرتا تھا۔ سن 2000 اور فیبروری کا مہینہ، مغرب کی نماز کے بعد، آخری مغرب کی نماز ہے، اس کے بعد دعا ہونے، دوسرے دن دعا ہوں گی، اجتماع ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی گھر کے لیے کچھ سامان خریدنے کے لیے بازار میں چلو، تو دیکھا پورا بازار بھرا ہوا ہے، پوری پبلک باہر گھوم رہی ہے، وضو خانے پورے بھرے ہوئے ہیں، بازار کے اندر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ مجمع کو جوڑا گیا، اور مجمع کو جوڑنے کی جو بات ہوتی ہے وہ ختم ہوتے ہی حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تخت کے اوپر بیٹھے اور آپ نے بیان شروع کیا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لوگوں کی کان میں جیسے ہی یہ آواز پہنچی تو جیسے گائے کا بچھڑا اپنی والدہ کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے۔ محترم دوستو، وہ منظر میری آنکھوں میں ابھی بھی ہے۔ لوگ بازاروں سے، وضو خانوں سے دیوانہ وار پنڈال کی طرف دوڑنے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، ارے بھائی حضرت مولانا کی بات شروع ہو گئی، حضرت مولانا کی بات شروع ہو گئی۔ محترم دوستو، بازار خالی، وضو خانے خالی، جتنی جگہ جہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ پوری خالی ہو کر پنڈال کے اندر دیوانہ وار لوگ پہنچ گئے۔
میں بھی ایک دم پیچھے تھا. چلتے 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 جب میں بالکل حضرت مولانا کے سامنے پہنچا اور حضرت کا مجھے چہرہ نظر آنے لگا, اس وقت جا کر میں نے دم لیا اور وہاں پہ ایک جگہ تلاش کر کے میں بیٹھ گیا. چونکہ 20 مرتبہ حضرت مولانا کے بالکل سامنے بیٹھ کر حضرت کی باتوں کو سننے کا موقع ملا, حضرت کی صحبت میں وقت گزارنے کا موقع ملا, لیکن پتہ نہیں بھیڑ کے اجتماع میں ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مجلس ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے, اسے ہر حال میں پورے دھیان توجہ کے ساتھ میں سننا ہے. اور میرے محترم دوستو, واقعی میں بھی وہ حضرت مولانا کی مہاراشٹرا کے اجتماع میں آخری مجلس ثابت ہوئی, اور سولاپور کا اجتماع شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی حضرت مولانا کا انتقال ہو گیا. پوری زندگی اکثر حضرت مولانا اپنی دعا کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ, اس مبارک محنت کو کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا. محترم دوستو, دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بندے خدا کو. اللہ تبارک و تعالی نے پوری زندگی اس مبارک محنت کے لیے تو قبول کیا ہی کیا, لیکن آخری سانسیں بھی جو لی سولاپور کے اجتماع کی محنت کے اندر. اجتماع کی محنت میں تھے, دن میں کئی مجلسیں ہوئی, عشاء کے بعد تھوڑی سی طبیعت کے اندر آپ کو کمزوری محسوس ہوئی اور پتہ چلا کہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. جو دعا کرتے تھے کہ کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا, اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام کرتے کرتے ہی آپ کی آخری سانسوں کو قبول کیا. آپ سوچ رہے ہوں گے آخر یعنی ایسا کیا تھا حضرت مولانا کے بیانات کے اندر, حضرت کی باتوں کے اندر, جو لوگوں کا ایسا قلبی جڑاؤ تھا آپ کے ساتھ میں. ایسا یعنی لوگ دیوانہ وار آپ کی باتوں کو سن کر بیان کی مجلس میں اگر بیٹھ جاوے, اللہ اس کی زندگی کے حال کو بدل دیتے تھے. ایسی کیا طاقت تھی وہ. اصل میں میرے محترم دوستو, اس کے پیچھے قربانیاں چھپی ہوئی تھیں. حضرت مولانا کے وصال کے بعد ان کی زندگی پہ ایک کتاب لکھی گئی, سوانح یونس. آپ اس کتاب کے اندر پڑھو گے آپ کو ملے گا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے قربانیاں. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دبئی کی امامت کا تقاضا رکھا گیا. حضرت دبئی میں امامت کے لیے جگہ ہے. بولے نہیں بھائی, دبئی میں امامت نہیں کرنا ہے, یہ پورا علاقہ بنجر پڑا ہوا ہے, یہاں پہ مسلمان وہ نوس رکھ رہے ہیں, یہاں پہ مسلمان بتوں کی پرستش کر رہے ہیں, یہاں پہ مسلمان غیروں کی ساری رسومات کے اوپر عمل کر رہے ہیں. مسلمان صرف نام کا مسلمان باقی رہ گیا ہے, باقی زندگی کے اندر پورا کیا پورا شرک ابھی تک بھرا ہوا ہے. وہ شرک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, بدعت تو بہت دور کی بات ہے. شرک پوری زندگی کے اندر آ چکا ہے. 100% زندگی غیروں کی طرح سے گزر رہی ہے. اگر میں اس علاقے کے اس ماحول کو چھوڑ کر, یہاں پہ محنت کو چھوڑ کر, اپنی آسائش کے لیے, اپنی آرامی کے لیے اگر دبئی کا سفر کروں گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا. میرے محترم بزرگوں, یہ قربانی دیکھو, یہیں پر بس نہیں, آپ نے دبئی کے آفر کو ٹھکرا دیا اور 150 روپے مہینے پر ایک مسجد کے اندر امامت کیا کرتے تھے. اسی کتاب کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے. آپ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی اور وہ بچہ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. حضرت مولانا پہنچے مسجد کے متولی کے پاس, تقاضا رکھا, میرے ساتھ ایسا ایسا حادثہ پیش آیا ہے, اس لیے اگر 1 مہینے کی تنخواہ آپ مجھے ایڈوانس میں دے دو. متولی صاحب نے انکار کر دیا, اور کچھ جان پہچان والوں سے آپ نے یہ تقاضا رکھا. میرے محترم بزرگوں, یہ ہمارا زمانہ خود غرضی اور مفاد پرستی کا ہے. لوگ قرض بھی ادھار بھی ایسوں کو دیتے ہیں جو دنیا دار ہے, دیندار کو کیوں نہیں دیتے؟ ارے بولے امام صاحب کو قرض دیں گے, پتہ نہیں ہماری ریکوری ہوگی یا نہیں ہوگی, اللہ حفاظت فرمائی. اور یہی حال اور یہی واقعہ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا.
آپ کو کسی نے بھی قرض نہیں دیا، مسجد کے متولی نے بھی انکار کیا، اور حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لائے، گھر میں پرانا صندوق تھا، اس کو کھول کر اپنے والد صاحب کی پگڑی، آپ نے اس پگڑی کو کاٹ کر اس کے اندر اس معصوم بچے کو کفن دیا، اور کفن دینے کے بعد ایک تھیلی میں ڈال کر اپنی سائیکل کے اوپر اس کو قبرستان لے کر گئے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو دفن کیا، اور پھر واپس مسجد میں آ کر دعوت کے اعمال میں جڑ گئے۔ محترم دوستو، بولنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے جو قلب اور جو جگر چاہیے وہ تھا حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ وہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دل گردہ تھا، اتنے بڑے مجاہدے کو آپ نے برداشت کیا۔ یہ قربانیاں ہیں، جب ایسی قربانیاں آپ نے دی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے علاقے اور خطے میں اس مبارک محنت کے لیے آپ کو قبول فرما لیا۔ آپ کے ذریعے سے اللہ نے یہ پورے علاقے کو کھڑا کر دیا۔ آج آپ کو جگہ جگہ پہ بڑے بڑے مدرسے اور بڑی بڑی مساجد اور بڑے بڑے منارے اور ماشاءاللہ دعوت کا ایسا ماحول نظر آئے گا کہ آنے والی جماعت بھلے 40 دن رہو، اس کو چولہا جلانے کی ضرورت نہیں پڑے، اس طریقے کے مساجد کے اندر انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ یہ پورا جو خیر ہے، یہ پوری جو سرسبزی اور شادابی ہے، یہ انہی حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ قربانیاں تھی، اور جب ایسی قربانیاں لگی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زبان میں وہ اثر بھی پیدا کیا۔ میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں کہ آج بھی اگر میں سب سے زیادہ کسی کے بیانات سنتا ہوں، وہ ہے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا بیان سننے کے بعد ایک ایسا چینج محسوس ہوتا ہے اپنے اندر، ایک ایسی فیلنگ بدلتی ہے۔ اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے، کئی مرتبہ آپ سنو، وہ سننے کے باوجود آپ کو اپنے دل کے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوگی۔ یہ اثر کیوں ہے؟ یہ ان قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اور کیسی قربانیاں تھی، ان کی خاکساری دیکھو، تواضع دیکھو، عاجزی اور انکساری دیکھو۔ نظام الدین کے مشورے کے اندر تقاضے آیا کرتے تھے۔ ساؤتھ افریقہ والوں کا تقاضا یہ ہے کہ مولانا یونس صاحب کو ہمارے یہاں پر جوڑ میں بھیجا جائے، اور انگلینڈ والوں کا تقاضا، اور امریکہ والوں کا تقاضا، اور فلانے ملک والوں کا تقاضا، دنیا بھر سے تقاضے نظام الدین کے مشورے میں آیا کرتے تھے۔ اور وہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاک ساری کہ مہاراشٹرا کے چھوٹے چھوٹے تعلقوں میں جو عمومی جوڑ ہوتے تھے، جو پرانوں کے جوڑ ہوتے تھے، جو 4 ماہ والوں کے جوڑ ہوتے تھے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان ملکوں کے جوڑوں پر اپنے گاؤں کھیڑے کے جو جوڑ ہوتے تھے ان جوڑوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ بذات خود ایک ایک تعلقے کا اور ایک ایک بستی کا سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ اور وہ جو شعر کسی نے کہا تھا کہ 1000 سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ 100% اگر کسی کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے وہ ہے ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 1000 سال رونے کے بعد میں جب کوئی جو چمن میں دیداور آتا ہے نا، وہ اس کی زندہ مثال اگر کوئی ہے وہ تھے ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کئی مرتبہ نظام الدین والوں نے آپ سے کہا آپ کی جگہ تو یہاں پر ہے، آپ یہاں آ جائیے۔ میرے محترم دوستو، آپ سوچو، آپ تصور نہیں کر سکتے اس خاک ساری کا لنگی اور بنین کے اوپر پورے صوبے کے ذمہ دار ہونے کے باوجود، عالم سے جس انسان کے نام پہ تقاضے آ رہے ہیں اس کے باوجود نظام الدین والے چاہتے ہیں کہ مستقل قیام ہمارے یہاں پہ کرے، اس کے باوجود ہاتھ میں کھراٹا لے کر جس مسجد کے آپ امام ہیں اس مسجد کے اندر آپ صفائی کا بھی کام کیا کرتے تھے۔ ہے آج کے زمانے میں، ارے استری کے اوپر ذرا سا بل آ جائے،
اگر بات چیت کے اندر تھوڑا سا کچھ کمی بیشی ہو جائے، انسان اپنے علمی مقام، مرتبے، اپنے وقار کے خلاف اس کو سمجھتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایسے ہی مراتب نہیں ملتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو قبول نہیں کرتا ہے، قبول کرتا ہے ان مجاہدوں اور ان خاکساریوں کے بعد۔ میں سمجھتا ہوں جو حضرت مولانا کی زندگی میں تھا، اگر اس کا 100واں حصہ بھی ہم کو مل جائے تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی ویسا جذبہ اور ہمارے اندر بھی ویسی عاجزی ان کی ساری پیدا فرما کر ہمارے اندر بھی امت کا درد اور وہ کڑھن اور وہ فکر پیدا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔